ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ ارتھ سائن کے لیے ہے اور ویکلی ریڈنگ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر ایک دن کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ٹورس، ورگو اور کیپریکارن کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 دسمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کیا میسیجز ہیں۔ ریڈنگ آپ دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ، لیکن آپ اس کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ریزونیٹ کی ہے۔ سو کائنڈلی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی لائک بٹن دبا دیا کریں، سو دیٹ آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کتنے نہیں دیکھ رہے، اور اگر آپ کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتی تو ان لائک دوبارہ کر لیا کریں۔ اوکے جی، سو جوکس اپارٹ، آئی ہیو فار یو 7 آف کپس ان ریورس، 8 آف وانڈس ان ریورس، ویل آف فارچون۔ ہفتے کے ہر دن کے لیے کارڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ 10 آف پینٹیکلز ہے، دین آئی ہیو کنگ آف کپس، سن کا کارڈ ہے۔ سن کا کارڈ اس دفعہ اس ہفتے کی ریڈنگز میں بہت زیادہ رپیٹ ہو رہا ہے اور کافی ساری ریڈنگز میں ابھی تک سن کا کارڈ جو ہے وہ مجھے نظر آیا ہے۔ سو کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن تھی بہت زیادہ، یا ملٹیپل کوئی آپشنز تھیں اور آپ چوز نہیں کر پا رہے تھے۔ ہفتے کا آغاز اس پوائنٹ کے اوپر ہوا ہے ایک کلیئرٹی کے ساتھ۔ یہ معاملہ جو ہے یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے یا کچھ مہینوں سے ہو سکتا ہے چلتا ہوا آ رہا ہو، اور آپ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہ کر پا رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اب فائنلی اس ہفتے کے آغاز میں آپ نہ صرف فیصلہ کر لیں گے بلکہ ٹیوزڈے والے دن آپ اس فیصلے کے اوپر کافی حد تک عمل درآمد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹورس کے لیے جو اس ہفتے کا بیسیکلی اس ہفتے کا سب سے امپورٹنٹ اسٹرولوجیکل ایونٹ جو ہے وہ سولر ایکلپس ہے، جو کہ اس سال 2020 کا لاسٹ سولر ایکلپس ہے، اور یہ ٹورس کے لیے بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹلی آپ کا ریلیشن شپ کے ہاؤس میں لگ رہا ہے اور آپ کے اس ٹائم کے اوپر آپ کے ریلیشن شپ کو کافی زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ ریلیشن شپ بالکل ضروری نہیں ہے کہ انٹیمیٹ ہی ہوں، یہ بزنس ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں۔ سو جو بھی ریزنز تھی، جو بھی برڈن تھا آپ کے اوپر، جو بھی پرابلمس تھیں، جو بھی ایکسٹرا رسپانسبلٹی آپ نے لی ہوئی تھی، ٹیوزڈے والے دن آپ وہ اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا یہ ایکٹ جو ہے وہ چیزوں کے اندر بہتری لے کر آ رہا ہے، پازیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے۔ واٹر سائن کے سلسلے میں جو ابھی تک میں نے ریڈنگ کی ہے اس میں مجھے یہ فیکٹر اتنا نظر نہیں آیا، لیکن باقی سب ریڈنگز میں سچویشن جو ہے وہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہو رہی ہے ایکلپس کے بعد۔ سو یہاں پہ بھی سچویشن آپ کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تھرسڈے کا کارڈ ہے، ہو سکتا ہے اس دن فیملی سے ریلیٹڈ کچھ معاملات جو ہیں اس میں ڈسٹربنس ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تھوڑا کم محسوس ہو، آپ کو لگے کہ اتنے زیادہ پیسے نہیں میں ارن کر پا رہا یا کر پا رہی۔ کنگ آف کپس کا کارڈ ہے، یا تو آپ خود کنگ آف کپس ہیں یہاں پہ، ایک ایسا پرسن جو اپنے ایموشنز کو بہت اچھے سے مینیج کرنا جانتا ہے، یا پھر آپ کسی واٹر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسا پرسن جو کہ آپ کی زندگی میں سے نکل گیا تھا یا آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ پرسن جو ہے وہ دوبارہ ری انٹر ہونے کی کوشش کرے، یا آپ کی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتے کے اختتام تک ان کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ سن کا کارڈ درمیان میں موجود ہے، سو آئی ریئلی بلیو کہ آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن، کوئی نہ کوئی بات، کوئی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی کال، کچھ نہ کچھ آئیڈیا جو ہے وہ ضرور ہو کہ چیزیں ان کی طرف کیسے چل رہی ہیں۔ لیکن یہ بات صرف یہیں تک ہی رہے گی، بہت زیادہ بات جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے بس اطلاع ملنے تک، انفارمیشن تک ہی محدود رہیں گی۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورس سن، ٹورس مون اور ٹورس اسینڈنٹ لوگوں کے لیے اس ہفتے کا ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ کارڈ جو ہے یہ بھی بڑا رپیٹ ہوا ہے،
اسپیشلی اگر آپ کا سن مون یا اسینڈنٹ جو ہے وہ ایئر سائن میں ہے، یا اگر آپ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو یہ کارڈ جو ہے اسپرٹ گائیڈز کا کارڈ ہے، یہ 7 نمبر کا کارڈ ہے. یہ کارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی ہارٹ اسپیس جو ہے وہ اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور سو دیٹ ایونچولی پھر آپ کا جو تھرڈ آئی ہے یا کراؤن چاکرا جو ہے وہ کھل سکے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک کنیکشن بلٹ اپ ہو سکے یونیورسل فورسز کے ساتھ. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ہائر فورسز کے ساتھ، اسپرٹ گائیڈز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یا کنیکٹ کر پائیں گے، تو تبھی جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، یا آپ اس قابل ہوں گے، یا آپ کو اس قسم کی گائیڈنس ملے گی جو کہ آپ کو کرنا ہے، جو کہ ایسی وزڈم آپ کو ملے گی جو کہ آپ کو کرنی ہے. اور جب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انفارمیشن ہر وقت آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کا بینیفٹ لے سکیں. سو جو وہ شیئر کر رہے ہیں وہ ہم اسی وقت ہی حاصل کر پائیں گے جب ہم اس فریکوینسی میں اپنے آپ کو لے جائیں گے جس کے اندر ڈاؤن لوڈز آ رہے ہیں. سو اپنے آپ کو کام اور کمپوز رکھیں، اپنی جو سائیکک ایبیلٹیز ہیں جو بھی کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، یہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں واٹر سائن. سو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کا کوئی مون وغیرہ واٹر سائن میں ہو. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اسپرچول بھی ہوتے ہیں، اور ان کی کنیکٹیوٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. سو یہ تھا جو کہ ٹورس سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے میسیج تھا اس ہفتے کا. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے میرے پاس جو کہ ہے ورگو، اور ورگو کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں. اچھا جی، ورگو سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا میسیجز ہیں. اور یہ ویک ہے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے 14 دسمبر سے. ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ. اگر میسیجز آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا. سو بگننگ آف دا ریڈنگ جو ہے وہ ڈیتھ ان ریورس سے ہے. منڈے کے لیے میرے پاس کارڈز جو لے آؤٹ بن رہی ہے وہ ہے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے. سو ریڈنگ کا سٹارٹ جو ہے وہ ڈیتھ ان ریورس سے ہے. چیزوں کے اندر ایک جو ٹرانزیشن ہے وہ ابھی پورے طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. 8 آف وانڈز ان ریورس ہے، 8 آف وانڈز ہے جو کہ اپ رائٹ ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایکلپس لگ رہا ہے یہ آپ کو انرجی اس قسم کی پرووائڈ کرے جس میں آپ کے معاملات جو ہیں وہ ان میں کچھ تیزی آ سکے. حالانکہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بغیر ایک سوچے سمجھے فیصلہ جو ہوتا ہے، یا ایک ایسا امپلسو ڈیسیژن یا جس کے اندر ہم بہت زیادہ رسک کو کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا ہوتا. سو آپ ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کا دل چاہے کہ ایک بچوں کی طرح یا ایک یوتھفل پرسن کی طرح آپ بس ایک ڈیسیژن لے لیں یا ایک ایکٹ کر لیں، لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہوگا اور آپ کو ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. یہ جو امپلسونیس ہوگی یہ وینسڈے والے دن کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور ابھی بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے. سو یہ چیز بھی آپ کو پش کرتی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو روکنا ہوگا. نیکسٹ میرے پاس جو تھرسڈے کا کارڈ ہے 2 آف کپس ان ریورس ہے. یا تو آپ کسی کو ریلیشن شپ کی آفر کر رہے ہیں جو ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، یا آپ کہیں سے ریلیشن شپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو آفر کرے گا اور وہ نہیں آ رہی.
اگلے تینوں کارڈ جو ہے میجر آرکینا ہیں، جو کہ میجیشین ان ریورس ہے، ججمنٹ ریورس میں ہے اور ڈیول کا کارڈ ہے۔ ابھی تک یہ پہلی ریڈنگ ہے جو کہ ورگو کے لیے ہے، جس میں 7 میں سے 5 کارڈز جو ہیں وہ میجر آرکینا کے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے یا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ورگوز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی میں سے گزر رہے ہیں، یا ان کی لائف کا ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم چل رہا ہے جس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوں گی، اور بہت ایک پلوٹونک ٹائپ کا اس میں چینج جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لاسٹ 3 کارڈ جو ہیں وہ یہ کچھ اچھے کارڈز نہیں ہیں، خاص طور پہ ان کا کمبینیشن۔ پچھلی دفعہ کی جو ریڈنگ تھی میرا خیال ہے یا منتھلی ریڈنگ تھی، اس کا بھی میں نے جو ٹائٹل رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ آپ کو چیٹنگ سے اور فراڈ سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ بھی یہاں پہ یہی کچھ باتیں بتا رہا ہے۔ میجیشین ان ریورس میں وہاں پہ بھی میجیشین ان ریورس کا کارڈ تھا، اگر ابھی تک آپ نے منتھلی ریڈنگ نہیں دیکھی تو ضرور چیک آؤٹ کریں۔ میجیشین جو ہے ریورس آرڈر میں کارڈ ایسا ہے جس میں انسان اپنی بات پوری کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ججمنٹ ہے وہ بھی ریورس میں ہے۔ آپ کا حساب ہو سکتا ہے، ڈیوائن فورسز آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہیں اگر ابھی تک نہیں گئی ہیں۔ لاسٹ کارڈ جو ہے وہ ڈیول کا کارڈ ہے، اور یہ بھی مجھے یہی بتا رہا ہے آئدر آپ کسی قسم کی ایڈکشن کا شکار ہیں، کسی قسم کی آپ یہ کہہ لیں یہ کوئی بری عادت بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بری سوچ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ڈیزائرز بھی ایسی ہو سکتی ہیں جنہوں نے آپ کو گریب کیا ہوا ہے اور آپ کو مجبور کیا ہوا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ رکے رہنے پہ۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اس ٹرانزیشن کو کمپلیٹ ہونے سے رکے ہوئے ہو۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ ایک پرانا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ایک ٹریڈیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سے اپنے آپ کو نکالیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئے اساتذہ سے ملیں، نئے ٹیچرز سے ملیں جو آپ کو نیا راستہ دکھا سکیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ایک ٹریک چینج کرنے کی شاید آپ کو ضرورت ہے۔ سو لیٹس سی کہ ورگو سن، ورگو مون اور ورگو اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے۔ جی سو یہ کارڈ ریلیز کا کارڈ ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے جو آپ کا منتھلی ہے اس میں بھی اسی قسم کا کارڈ آپ کے ایڈوائس کے طور پہ آیا تھا کہ جہاں پہ شاید یہ تھا کہ نیگیٹو انرجیز کو ریلیز کریں۔ سو یہ ریلیز کا کارڈ ہے، جب آپ ریلیز کریں گے تو تبھی کچھ نیا سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ ہیبٹس ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں جو اب آپ کو سرو نہیں کر رہی، جو اب آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے۔ ہر وہ چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جب جگہ آپ کے ارد گرد کلیئر ہوگی، چاہے لوگوں سے، چاہے چیزوں سے، چاہے عادتوں سے، تبھی آپ کی زندگی میں کچھ نیا جو ہے، کچھ نئی چیز جو ہے وہ آ سکے گی۔ دوسری بات یہ سرونگ کا کیا مطلب ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے، کیا جو ہے وہ چیزیں جو کہ زندگی میں ہمارے کام میں نہیں آ رہی، وہ چیزیں نہیں، جو ایک ہمارا پرپز ہے۔ ہر شخص کا اس دنیا میں آنے کا ایک مشن ہے اور ایک پرپز ہے، آپ کو وہ جاننا ہے کہ وہ پرپز کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس پرپز کو اچیو کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہر وہ شخص آپ کو وہ اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ اور مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے، اور نفرت کے ساتھ نئی چیزوں کو یا لوگوں کو ختم کرنا، محبت کے ساتھ اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو چیزوں کو زبردستی پکڑے رکھتے ہیں، ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، اور یہی اٹیچمنٹ جو ہے بعض دفعہ اس کو توڑنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ورگو، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیپریکون سن، کیپریکون مون اور کیپریکون
اسینڈنٹ لوگوں کے لیے جو ریڈنگ ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹائم سٹیمپ اگر کر دے تو میں اس کمنٹ کو پن کر دوں گی، ٹھیک ہے جی. اور وہ سب لوگ جن کے ساتھ میسیجز ریزونیٹ کرتے ہیں، کائنڈلی ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دا ریڈنگ ایز ویل. تھینک یو سو مچ. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 14 دسمبر سے سٹارٹ ہونے والا ویک کیپریکون سن، مون اور کیپریکون اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا میسیج لا رہا ہے. اچھا جی، ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ریڈنگ ہے. سو فرام دا منڈے آئی ہیو کوئین آف سورڈز ان ریورس. موڈ بڑا آف نظر آ رہا ہے، لیکن جو ایکلپس کے اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو بگننگ آف دا ریڈنگ، کوئین آف سورڈز ان ریورس، جسٹس، 5 آف پینٹیکلز، 4 آف کپس، 7 آف کپس ان ریورس. مون کا کارڈ ہے 8 آف وانڈز ان ریورس ہے. اچھا جی، اگر آپ کا کوئی ڈیسیژن ہے کورٹ کے اندر، کہیں پر کسی کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ پولیس اور کورٹ کا ہی سلسلہ ہو، کہیں کسی پنچایت میں، کہیں کسی جگہ پہ کوئی فیصلہ ہے، تو وہ فیصلہ جب تک ہوا نہیں ہے تب تک آپ کا موڈ بہت آف لگ رہا ہے اور آپ بہت زیادہ گرمپی اور غصے میں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ایکلپس جو ہے یہ فیصلہ کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ابھی تک کچھ بھی رکاوٹ باقی ہے. اچھا، یہ فیصلہ جو ہے پیسوں سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو حاصل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگا ہو اور پیسے بھی آپ کے بہت زیادہ خرچ ہوئے ہوں، یا تھوڑا فائنینشیل لاس بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ اس فائنینشیل لاس سے نکلنے کا راستہ بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ یا تو آپ نے ابھی تک اس چیز کو اپرچونٹی کنسیڈر نہیں کیا ہے، یا یہ کہ آپ اتنے زیادہ لو اسپرٹڈ ہیں اس ٹائم کے اوپر کہ آپ اس اپرچونٹی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. بعض دفعہ ہم اس لیے بھی اپرچونٹیز نہیں دیکھ پاتے کہ ہم ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ کیپریکون بھی ایک فکس سائن ہے، کیونکہ کیپریکون کا جو ایلیمنٹ ہے ارتھ وہ ایک فکس ہے. تو یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے نا ایک اسٹیگنیشن کے ساتھ آگے آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ کارڈ جو ہے میرے پاس 7 آف کپس ہے جو کہ ریورس آرڈر میں ہے. بالآخر راستہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. شروع کے یہ جو 4 دن ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2 دن تو آپ اسی افسوس میں اور سیڈنس میں یا پریشانی میں اور اس طرح سے ایک نیگیٹو فیلنگ کے ساتھ گزاریں، جو بھی فیصلہ ہو کہ یہ اتنا پیسے کم ملے ہیں، لاس ہو گیا ہے، اس ٹائپ کی جو باتیں ہوتی ہیں. لیکن بالآخر اینڈ آف دا ویک یا سیکنڈ ہاف آف دا ویک انرجی جو ہے اس میں کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے نکل رہا ہے. اچھا، یہ جو راستہ ہے یہ کچھ نیا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیئر اور خوف، اور جیسے ایک نیا کام یا نئی چیز کرنے میں ایک انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس ٹائپ کی فیلنگ بھی ہے. کوئی نئی بات بھی آپ کو پتہ چل سکتی ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ پہلے چھپی ہوئی تھی تو سامنے بھی آ سکتی ہے. لاسٹ پہ کارڈ جو ہے 8 آف وانڈز ہے. بہرحال چیزیں سلو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن چل ضرور رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کام کا پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، اور یہ کام ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ کام ایسا ہوگا جس میں یقیناً آپ کو فائنینشلی بھی، انکم پوائنٹ آف ویو سے بھی بینیفٹ ہوگا. کہ جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کیپریکون لوگوں کے لیے تھی. اب ہم دیکھتے ہیں ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے کیپریکون سن، کیپریکون مون اور کیپریکون اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. ایک کارڈ پلیز. اچھا جی، یہ کارڈ ہے ایمبریس چینج. تبدیلی یقیناً آ رہی ہے، اور یہ بھی جو کارڈ ہے یہ 4 نمبر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. آلریڈی ہمارے پاس 4 آف کپس کا کارڈ ہے. بعض دفعہ 4 کا نمبر جو ہے جہاں پہ اسٹیبلٹی دیتا ہے وہاں پہ اسٹیگنیشن بھی دے دیتا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف بھی اس ٹائم پہ اسٹیگننٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہو.
اب اس کارڈ میں ایڈوائس کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی چینج آ رہا ہے اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کریں، یہ والا بیہیویئر نہ رکھیں کہ یہ تو ویسا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا، اور چیزیں تو ویسی نہیں ہیں جیسے میں نے چاہی تھیں، ٹھیک ہے، یہ والا بیہیویئر نہ رکھیں۔ جب آپ یہ والا بیہیویئر رکھیں گے تو پھر اگین انرجی جو ہے وہ اسٹیگننٹ دوبارہ ہو جائے گی اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ مس ہو جائیں گی۔ ایک تو آپ کو اپنے آپ کو اپنے اوپر سے برڈن کم کریں، اپنے اوپر سے لوگوں کا رسپانسبلٹیز کا چیزوں کا برڈن کم کریں، فریلی ایزیلی کانفیڈنٹلی موو کریں، چینج جو آ رہا ہے اس کو فریلی ایزیلی اور کانفیڈنٹلی لیں۔ جو یہ فیئر ہے، جو میں نے کہا کچھ نیا جو سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ جو فیئر ہے آپ کو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو راستہ آپ نے اپنایا ہے اس کے اوپر چلنے سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے لیے، چونکہ اس کارڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اس کو اوپنلی آپ ایکسیپٹ کریں، اوپنلی امبریس کریں، اور یہ نیا راستہ یقیناً آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا، اور فائنینشلی بھی یہاں پہ مجھے آپ کے لیے چینج آتا ہوا بہرحال نظر آ رہا ہے۔ اوکے جی، سو یہ ریڈنگ تھی جو کہ کیپریکون لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے۔ ریڈنگ کو لائک کرنا اور مجھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ فیڈ بیک سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔